بدل گیا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو گئی، اللہ کا عذاب پکڑ لیا، اللہ کے عذاب نے اس کو، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا یا کچھ اور عجیب و غریب چیز ہوئی، اور آپ چہرہ کھول کے دیکھیں گے تو ان کا عیب کھلے گا کہ نہیں؟ بولیے، عیب کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ اس لیے قبر میں لٹا دینے کے بعد اب مت کھولیے، پردے میں رہنے دو، پردے میں بھلائی ہے۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ اب بس پردے میں رہنے دے، اللہ کے حوالے کرے، اللہ تیرے حوالے کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما۔ اور اگر عورت کا جنازہ ہونا تو حکم تو یہاں تک ہے کہ ایک چادر قبر کے اوپر ٹانگ دو، تاکہ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ جنازہ خاتون کا ہے، اور کوئی جا کر کے وہاں جھپ نہ دیں، وہاں نہ جا کر کے کہیں ہم کو دکھا دو چہرہ۔ قبر تک کو پردہ کر کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ذرا سوچیے آپ۔ اور ہم نے اپنی عورتوں کو ایک دم کھلم کھلا چھوڑ دیا ہے، جس کے ساتھ بات کر رہی ہے، کسی کے سامنے آ رہی ہے، جا رہی ہے، اگر سمجھانے لگی ہے نا تو کہتا ہے اس کی نیت خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ دین اور شریعت کے سامنے کسی کی نیت نہیں دیکھی جاتی ہے، ظاہری حالت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر رابعہ بصریہ جیسی عورت ہوتی اور بایزید بستامی جیسا مرد ہوتا، تب بھی دونوں کو تنہا ہونا جائز نہیں ہوتا، ہے نا؟ اس لیے اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اب جنازے کو قبر میں لٹاتے کیسے ہیں ہمارے یہاں سنیے، چیت پٹانگ لٹا دیتے ہیں، اس کو دیہات میں کہہ رہا ہوں میں، دیہاتی بھاشا میں چیت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو موڑ کر کے قبلہ کی جانب گھما دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا؟ جبکہ سنت کے یہ خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو داہنے کروٹ پر لٹایا جائے۔ جنازے کو کیسے لٹایا جائے؟ داہنے کروٹ پر، کروٹ جس کو دیہات میں بولتے ہیں کروٹ کو، داہنے کروٹ پر لٹایا جائے اس کو۔ اور جب داہنے کروٹ پہ لٹائیں گے تو چہرہ آٹومیٹک قبلہ کی جانب ہو جائے گا، ہوگا نا؟ اگر ڈر ہو کہ جنازہ لڑھک کے پیچھے نہ گر جائے یا آگے نہ گر جائے، تو حکم یہ ہے کہ جو پورب کی جانب قبر میں دیوار ہے نا، اسی دیوار میں اس کی پیٹھ کو سٹا دیں، یا اس کی پیٹھ کے پیچھے ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ دیں، اور پھر قبر کو برابر کریں۔ آج کل ایک عجیب رواج اور بڑھنے لگی ہے، اگر کوئی پیسہ والا آدمی مر گیا تو ان کی اولاد گھاس دینے کے بجائے لکڑی دیتے ہیں، بڑھیا موٹی موٹی لکڑی کی سلی چلوا کے لاتے ہیں، وہ دیتے ہیں قبر میں۔ ہم لوگ کمزور نہیں، امیر آدمی ہے، اس لیے قبر میں سلی دیں گے، جبکہ لکڑی دینا بانس کی جگہ، بانس دینا زیادہ مناسب ہے اور وہ مضبوط بھی ہے، لکڑی دینا مکروہ ہے، اس سے پرہیز کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد قبر میں داہنے کروٹ پر لیٹا۔ ایک اور مسئلہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں اس نندھاروں کے علاقے میں قبر کیسے بنائی جاتی ہے؟ کھانچی جو آپ لوگ مارتے ہیں قبر میں، وہ کتنا نیچے لے جا کر مارتے ہیں بتائیے، بولیے گا کوئی ایک بتائے نا بھائی، کتنا نیچے کھانچی لے جا کے مارتے ہیں؟ 4 انگل، بس زمین تھوڑا سا کھسکایا، کھود دیا 4 انگل، اور اسی میں بانس مطلب جتنے میں بیٹھ جائے، یہی ہے نا؟ معلوم ہے ایک بارش ہوگی نا تو ایک بارش کس کے اگر ہو جائے گی تو 1 فٹ زمین نیچے تک گیلی ہو جائے گی آرام سے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جیسے ہی زمین گیلی ہوگی، یہ جو آپ نے منو مٹی اس قبر پہ لدا دیا نا، سارا بانس کے اوپر ہے، بانس کے نیچے کی زمین گیلی ہوگی اور دھڑام کے ساری مٹی قبر پر گر جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نئی قبر کو دھستے ہوئے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ طریقہ جو ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے، یہ کسی بھی جائز اور مسنت طریقے میں سے نہیں آتا ہے۔ قبر بنانے کا 2 ہی طریقہ ہے، ایک ہے سنت طریقہ اور ایک ہے جائز طریقہ، یعنی اس طریقے پر بنا سکتے ہیں، جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ 2 طریقے ہیں، ایک سنت اور ایک جائز، دونوں طریقہ بتا رہا ہوں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر کو پہلے آپ ایک آدمی کے برابر یا سینے کے برابر یا کم سے کم کمر تک کھود لیں۔ 3 درجے ہیں، کم سے کم اتنا، درمیانی ہے سینے تک، یا زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کے برابر کھود لیں۔ اور جو پچھم طرف کی دیوار ہے قبر کی نا، اس قبر کی دیوار میں ایک لمبا سا درخہ بنائیں۔ درخہ سمجھ رہے ہیں آپ؟
کیا بولتے ہیں یہاں پر دیوار میں جو بناتے ہیں رکھنے کے لیے ڈبیا وبیا، درخا بولتے ہیں، درخا بنا ہے ایک دم لمبا سا، جس میں میت آسانی سے گھس سکے. لمبائی اس کی کتنی ہو؟ بس 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ رکھ دیں آرام سے، اتنی لمبائی اونچائی ہو، اور پھر لمبا قد کے برابر اس کو کھودے اس دیوار میں، اور داہنے کروٹ میں میت کو اس میں داخل کرے، اور کچی اینٹ کاٹ کر کے ساری مٹی اس قبر میں ڈال دے، یا پھر بانس کو ایسے ترچھا کر کے لگا دے اور پھر ساری مٹی قبر میں ڈال دے. یہ سنت طریقہ ہے. اسی طریقے پر میرے آقا کی قبر انور تیار کی گئی ہے. کہیے سبحان اللہ. اور ایسے ہی آج بھی جنت البقیع میں قبر تیار کی جاتی ہے. یہ ہے سنت طریقہ. اور جائز طریقہ یہ ہے کہ قبر جو آپ نے سینے کے برابر کھودا یا ایک آدمی کے برابر یا کمر تک جو کھودا، اس میں کھانچی آدھا نیچے لے جائیے. مان لیجئے میں ایک ادھارن دے رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے دیکھیے گا. یہ نہیں کہیے گا بعد میں کہ یہ مولانا کہاں ہے لے جلو. بہت لوگ بولنے لگتے ہیں کہ آج تک یہ لوگ کہاں تھے. جو مسئلہ جہاں جیسے ضروری علماء نے سمجھا ویسے ویسے وقتاً فوقتاً بتایا. آج میں 40واں کی محفل میں آیا ہوں، اس لیے میں یہ مسئلے بتا رہا ہوں. مان لیجئے اتنی گہری قبر ہم نے کھود دیا، ٹھیک ہے، تو جو کھانچی لے جائیں گے نا آپ نیچے، بس اتنا کافی ہے. اتنی جگہ چھوڑ دیجئے نیچے، اور اتنا نیچے تک کھانچی لے جائیے. یعنی اونچا اوپر زمین سے لگ بھگ کتنا فٹ ہوگا؟ تجربہ کار لوگ بتائیے گا، مستری لوگ 2.5 فٹ ہوگا نا. ایک دم 2.5 فٹ نیچے آپ لے جائیے، اتنا نیچے لے جا کر کے کھانچی ماریے. اس کا فائدہ کیا ہوگا سنیے. فائدہ یہ ہوگا کہ زمین سخت ملے گی. گھر کا گھوڑا کھودتے ہیں تو 5 فٹ کھودواتے ہیں نا آپ لوگ. کیوں کھودواتے ہیں؟ ڈائریکٹ زمین پر گھوڑا کیوں نہیں دھر دیتے ہیں؟ کیونکہ اوپر والی زمین نرم ہے، نیچے جیسے ہی جائیے گا ویسے ویسے زمین سخت اور ٹائٹ ملے گی. تو 2.5 فٹ نیچے جانے کے بعد زمین تو ٹائٹ ملے گی نا. اور دوسرا فائدہ یہ کہ بارش میں وہ زمین گیلی نہیں ہوگی. وہاں تک بارش پہنچنے میں ٹائم لگے گا اس کو، تو وہاں تک گیلی نہیں ہوگی، تو یہ مٹی کا وزن بھی سنبھال سکے گا اور دھسے گا نہیں. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ، مٹی کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ گیلی ہوتی ہے نا تو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے مل جاتی ہے. تو یہ مٹی جو ہم نے ڈالا، جب یہ پانی پڑے گا اس میں، اور پانی پڑ کے یہ کنارہ اس کا گیلا ہوگا اور اس سے دیوار سے یہ چپکے گا، تو ایک زمانے کے بعد یہ چپک جائے گا. بانس کو اگر دیمک نے کھا بھی لیا نا تو یہ پورا مکمل ایک چھت کی طرح بن جائے گا. بات سمجھ میں آئی نا. یہ فائدہ ہے ایک اس قبر کو بنانے میں، اور یہ جائز طریقہ ہے. اور یہ جو 4 انگل میں آپ کھانچی مار رہے ہیں، یہ نہ جائز طریقے میں آتا ہے اور نہ سنت طریقے میں آتا ہے. تو اب آئندہ جب بھی قبر بنائیے گا، اس بات کا خاص لحاظ رکھیں کہ کھانچی نیچے تک لے جائیں. ٹھیک ہے نا. اس بات کا خاص خیال کریں کہ کھانچی نیچے تک لے جائیں. اچھا، آپ ایک بات سوچے ہیں کبھی، جنازوں کو قبر کے اندر لٹانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے ہماری شریعت میں؟ کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے چند حکمت ہے، چند نقطے ہیں جس پر غور کرنا چاہیے. ایک حکمت تو یہ ہے کہ قبر کے اندر جب آپ ڈال دیں گے انہیں، تو ان کے تعفن سے زندوں کو پریشانی نہیں ہوگی. ان کے تعفن سے زندوں کو پریشانی نہیں ہوگی. تعفن سمجھ رہے ہیں؟ بدبو سے. کوئی بھی جب انتقال کر جاتا ہے نا 2-5 دن میں ان کا جنازہ پھٹے گا تو بدبو پھیلے گی. اس سے بچنے کے لیے ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اس جنازے کو جانوروں سے بچانے کے لیے، چونکہ محترم انسان ہے نا وہ، ان کو بچانے کے لیے قبر کے اندر لٹائے ہیں. اب آپ بتائیے، یہ دونوں فائدہ نیچے کھانچی لے جانے میں زیادہ ہے یا اوپر مارنے میں زیادہ ہے؟ نیچے لے جانے میں یہ دونوں فائدہ زیادہ ملتا ہے کہ کوئی جانور بھی جنازہ اٹھا نہیں پائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ ہوا بھی تو جنازے کی بدبو باہر نہیں آئے گی. اور 4 انگل پہ ماریے گا نا، ایک ذرا مٹی کسی نے ہٹا دیا تو بدبو باہر نکل آئے گی. اس لیے قبر جب بنائے تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں. اس کے بعد جنازے کو مٹی دیا. مٹی دینے کے بعد، مٹی بھی لوگ دیتے ہیں تو بہت ترکیبیں ہوتی ہیں، پھونکتے ہیں اس میں کچھ بھی پڑھ کے.
جبکہ 3 مرتبہ مٹی دے 3 مٹھی منہا خلقناکم، یہی میں نے تلاوت کی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے۔ اب اگر آپ کو ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اتنی دیر تک قبر کے پاس ٹھہرے، حدیث شریف میں آیا ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے گوشت بانٹ دیا جائے۔ کیا کرنا ہے اتنی دیر تک وہاں رہ کر کے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نہیں جانتے ہیں تو جو تلاوت کر رہے ہیں ان کی تلاوت کو غور سے سنیں، سننے میں بھی ثواب ہے، تلاوت کرنے میں بھی ثواب ہے، اور پھر اخیر میں مرحوم کی روح کو اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں ایک رواج اور ہے، قبر پر اذان دلواتے ہیں لوگ۔ اس پر بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہے، یہ اذان کہاں سے آ گئی، کیوں اذان دیتے ہو قبر کے اوپر؟ سوال کھڑا کرتے ہیں کچھ لوگ کہ کیوں قبر پر اذان دیتے ہو؟ دیکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اذان کی جاتی ہے نا تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے 36 میل دور بھاگتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کہ شیطان جو ہے گوج خارج کرتے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے 36 میل دور بھاگتا ہے اذان سننے کے بعد۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جب لوگ واپس پلٹتے ہیں قبروں سے گھروں کی جانب لوٹنے لگتے ہیں، 40 قدم ہٹ جاتے ہیں، تو منکر نکیر 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے مردے کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ 3 سوال کرتے ہیں مردے سے، وہ آپ کو پتا ہے، عام طور سے سنایا جاتا ہے۔ تو اس وقت شیطان ابلیس بھی قبر میں پہنچ کر کے ایک طرف بیٹھ کر وہ اشارہ مارتا ہے، سوال کرتے ہیں فرشتے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے میری طرف اشارہ کر دو نا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہاں بھی بہکانے کے لیے وہ کھلا دشمن پہنچ جاتا ہے۔ اب ایسے وقت میں جب مؤذن اذان دے گا اللہ اکبر، تو شیطان وہاں رہ پائے گا؟ حدیث شریف کے مطابق وہ کیا ہوگا؟ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہاری قبر میں شیطان ہوا خارج کر دیتا ہے۔ بتائیے دماغ کہاں کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ ارے کم سے کم اس کے فتنے سے تو بچ رہا ہے مومن۔ جیسے ہی اذان دی جاتی ہے وہ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، اس کے شر سے، اس کے وسوسے سے وہ مرحوم جو قبر میں ہے وہ بچ جاتا ہے، اور سوالوں کے جواب دینے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ادھر سے مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو جواب مل جاتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو مؤذن ادھر سے کہتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح۔ اس کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ میرا دین وہی ہے جس میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے ہاں میرا دین اسلام ہے۔ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو مؤذن کہتا ہے ادھر سے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو جواب مل جاتا ہے کہ میں جس رسول پاک کی گواہی دیا کرتا تھا وہی رسول ہمارے رسول ہے۔ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اتنا مشکل مرحلہ ہے قبر کی منزل کا مرحلہ۔ حضرت عثمان غنی جیسے صحابی جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، کہ عثمان تم جنتی ہو، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں ہی جنتی